کیا ان کے پاس ہے تیرے رب کی رحمت کے خزانے، وہ رب جو بڑی عزت والا ہے اور خوب خوب عطا کرنے والا ہے؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کے لیے ہے بادشاہت جو آسمانوں اور زمین کی ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، کیا یہ ان سب چیزوں کے مالک ہیں؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر یہ مالک ہے تو عالم اسباب کی بلندیوں پہ چڑھ کے دیکھیں، پھر یہ زمین پر کیوں ہے، یہ پھر آگے بڑھیں۔ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے، یعنی قریش کتنے ہیں، گنتی کا نمبر ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ اس کے بڑے بڑے لشکر تھے، تو جب وہ ان کے ساتھ ٹریول کرتا تھا تو ہر جگہ کیل ٹھوک کر جو خیمے لگائے جاتے اس سے پورے پورے شہر آباد ہو جاتے۔ اسی طرح جو میخ ہوتی ہے یا کیل ہوتا ہے وہ ایک مضبوطی کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی جو بنیادیں تھیں دنیاوی اعتبار سے وہ بڑی مضبوط تھی، بڑی مضبوط عمارتیں انہوں نے بنائی اور بہت اندر تک ہر چیز کے اثر و رسوخ تھے ان کے پاس۔ لیکن پھر کیا ہوا انجام؟ اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے یہ سب جھٹلا چکے ہیں، اور ایک سے ایک قوم اہل مکہ سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، زیادہ مضبوط تھی، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ جتھے تو وہ تھے، یعنی بظاہر دیکھنے میں تو ان کا مقابلہ مشکل تھا، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری سزا کا فیصلہ ان پہ چسپاں ہو گیا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے، یعنی دنیا میں ہی کوئی عذاب آ جائے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الاید انہ اواب، آپ صبر کیجئے، یعنی ان کی باتوں پر دل چھوٹا نہ کیجئے۔ علی ما یقولون، جو بھی یہ کہتے ہیں، اور تسلی کے لیے ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے، ان کے حالات اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ کون تھے داؤد؟ ذل ایدی، ہاتھوں والے، بڑی قوت والے۔ خاص طور پر ان کے ہاتھوں کا ذکر اس لیے ہے کہ دو تین چیزیں ان کے ساتھ منسوب ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے لوہے کا زبردست استعمال کیا اور اس سے بہت باریک تارے بنا کر اپنے ہاتھوں سے وہ جنگی سامان تیار کرتے تھے، زرع و بختر بناتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، حالانکہ وہ وقت کے بادشاہ تھے۔ اسی طرح ان کے ہاتھ میں ایسی قوت تھی کہ ان کے ہاتھوں اللہ نے جالوت کو قتل کروایا تھا، یعنی وہ صرف زبانی تقریر کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ کام کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت قوت عطا کی تھی۔ اور پھر دوسری صفت کیا تھی؟ انہ اواب، بار بار اللہ کی طرف لوٹنے والے۔ یہ دو کمبینیشن جو ہے، یہ جو دو طرح کی صفات ہیں، ان کا اکٹھا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، فزیکل پاور بھی ہو، پھر ہنر بھی ہو، سکلز ہو، اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے لیے خود کمائی کرنا جانتا ہو، تو ایسا شخص تو بہت مغرور ہو سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ سکتا ہے، لیکن ان ساری کوالٹیز کے باوجود انہ اواب، بہت رجوع کرنے والے تھے، قدم قدم پر اللہ کی طرف دعائیں کرتے، اللہ کی طرف جھکتے، اس کی طرف لپکتے، اور ان کی عبادت کا حال بھی بہت عجیب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اور یہ روزہ سب سے مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب انسان مسلسل روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنے آسان ہو جاتے ہیں، چھوڑ چھوڑ کے روزہ رکھنا مشکل کام ہوتا ہے کہ روٹین ہی نہیں بنتی کسی چیز کی۔ پھر آدھی رات تک سوتے، پھر اٹھ کے تیسری رات عبادت کرتے، پھر چھٹی رات کا حصہ سو جاتے، پھر دوبارہ صبح اٹھتے، اور یہ ان کا مسلسل ان کی روٹین تھے۔ اس کے علاوہ پبلک ڈیلنگ بھی بہت تھی کیونکہ بادشاہ وقت تھے، بہت سے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے، یعنی ایک شخص کی زندگی میں کتنے سارے کام ہیں، اور ایسی خوبصورت شخصیت، تو جب آپ پر کاموں کا بوجھ ہو جائے اور آپ کو یہ ساری چیزیں اور ان لوگوں کے پریشر ستانے لگیں تو ہمارے اس بندے کو یاد کر لیں۔ یعنی انسانوں کے لیے، انسانوں میں اور اپنے سے پہلے یا اپنے سے بڑے انسانوں میں جو زیادہ حوصلے والے ہوتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے، اور انسان کو تسلی ہو جاتی کہ اگر وہ کر سکتے تھے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ obviously داؤد علیہ السلام سے بھی بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔
इन्ना सखरनल जिबाल मअहू, हमने उनके लिए पहाड़ मुसख्खर कर रखे थे, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए। युसब्बिहना, वो तस्बीह करते थे, यानी पहाड़ भी उनके साथ मिलकर तस्बीह करते, उन वादियों में उनकी आवाज गूंजती, गोया पहाड़ जवाब दे रहे हैं उनको। बिल अशिय्य वल इशराक, और सुबह और शाम, यानी सुबह शाम जब वो अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह ने उनको आवाज भी बहुत खूबसूरत दी हुई थी। तो जब वो उस पहाड़ों के बीच में जाके खड़े होकर बुलंद आवाज से अल्लाह को पुकारते, जबूर पढ़ते, हिम्स पढ़ते, तो पूरा एक समा बन जाता था, परिंदे सिमट आते और सब के सब उसकी तस्बीह की तरफ मुतवज्जे हो जाते। इतनी खूबसूरत तस्बीह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए कुरान यानी ज़बूर की किरात बहुत आसान कर दी गई थी। चनाचे वो अपनी सवारी पर ज़ेन कसने का हुक्म देते और ज़ेन कसे जाने से पहले ही ज़बूर पढ़ लेते, और वो सिर्फ अपने हाथों की कमाई से खाते थे। हमने उसकी सल्तनत मजबूत कर दी थी। एक तरफ फिरौन की मजबूती थी और एक तरफ दाऊद अलैहिस्सलाम की। कौन मिसाल बना और कौन खार हुआ। उसको हिकमत अता की थी, जबरदस्त विजडम दी थी और फैसला कुन बात कहने की सलाहियत बख्शी थी। यानी माशाल्लाह कितनी सारी क्वालिटी हैं जो एक बंदे के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रख दी। यानी उनकी बातें उलझी हुई नहीं होती थी, बल्कि बहुत वाज़ेह होती थी, और अक्ल और फहम और कलाम इतना मैच्योर था कि दूसरे शख्स को फौरन बात समझा देते थे। और शायद इससे भी उनका बहुत टाइम बचता हो। जब हम एक बात करते हैं और वो उसमें इतना उलझाव होता है और उसको उसकी क्लैरिफिकेशन करते करते घंटा लगा देते हैं। तो ये भी उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी। फरमाया, फिर तुम्हें खबर पहुंची उन मुकदमे वालों की जो दीवार चढ़कर उसके बाला खाने में घुस आए थे। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करने के बाद अब एक उनके साथ जो मामला पेश आया उसका जिक्र किया जा रहा है कि किस तरह उनके साथ हुआ। जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्हें देख के घबरा गए। यानी सब कुछ होते हुए किसी अनयूजुअल चीज को देख के घबराना एक बिल्कुल इंसानी और फितरी सी बात है। इसमें कोई किसी की कमी या बुराई नहीं है कि वो अपनी इबादत में मशगूल हैं, पूरी तरह अल्लाह की तरफ यकसू है कि अचानक दीवार पर लांग के कोई आ जाता है। तो ये चीज उनके लिए एक अनयूजुअल चीज थी। और फिर बादशाह वक्त और वक्त के पैगंबर उनके घर में बगैर इजाजत दाखिल होना, और वो भी दरवाजे से नहीं, अचानक दीवार पर लांग के आ जाना, ये उनके लिए एक परेशानी की बात हो गई। उन्होंने कहा, डरिए नहीं। आने वालों ने कहा, हम दो फरीके मुकदमा हैं जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। आप हमारे दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दीजिए, बेइंसाफी न कीजिए, और हमें राह रास्त बताइए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही दुम्बी है। इसने मुझसे कहा है कि ये एक दुम्बी भी मेरे हवाले कर दो, और इसने गुफ्तगू में मुझे दबा लिया है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस शख्स ने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी मिला लेने का मुतालबा करके यकीनन तुझ पर जुल्म किया है। और वाकया यह है कि मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे पर ज्यादतियां करते रहते हैं। यानी जो सांझे का कारोबार होता है उसमें कभी एक फरीक और कभी दूसरा फरीक जो है वो एक दूसरे पर चढ़ जाता है। बस वही लोग इससे बचे हुए हैं जो ईमान रखते हैं और नेक अमल करते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जो साथ चलते हुए दूसरे का भी लिहाज रखें और उस पर ज्यादती न करें। ये बात कहते कहते दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये तो दरअसल हमने उनकी आजमाइश की थी, क्योंकि किसी एक मुकदमे में उनसे कोई इज्तिहादी गलती हुई थी, तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको समझाने के लिए एक तमसील इस तरह की उनके सामने रख दी, एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि उन्हें अपनी वो बात याद आ गई जिसमें इसी किस्म का फैसला उन्होंने किया था। चुनाचे उसने अपने रब से माफी मांगी और सजदे में गिर गए और रुजू कर लिया। तब हमने उसका वो कसूर माफ किया, और यकीनन हमारे यहाँ उसके लिए तकर्रब का मकाम और बेहतर अंजाम है। तो इससे ये पता चलता है कि इंसानों के अंदर बेशुमार खूबियां और बहुत सी ताकतें होने के बावजूद भी वो इंसान होते हैं, कमी बेशी हो जाती है। लेकिन इंसान की अजमत इस चीज में है कि जो ही एहसास हो तो उसको एक्सेप्ट कर ले कि जो ठीक नहीं वो ठीक नहीं। यानी इंसान अना का मसला ना बनाए। बाज़ वक़्त ये होता है ना कि इंसान
بہت اچھا ہوتا ہے اور ہر کام اس کا اچھا ہو رہا ہوتا ہے، اور کہیں تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو پھر اس کے لیے وہ ماننا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا اتنا بڑا انسان ہو کے اس نے یہ کام کیا. لیکن انسان انسان ہے، اور انسان جب اپنے انسان ہونے کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، اور اس میں بھی اس کی عظمت ہوتی. یعنی بڑا بننے کے یا بڑا ہونے کے صرف یہی آثار نہیں ہوتے کہ انسان بڑے بڑے کارنامے کرے. اللہ کے لیے جھک جانا، غلطی کا اعتراف کرنا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. تو اس میں انسان کو کبھی غلطی کے اعتراف کرنے اور جھکنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے. یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر، حق کے ساتھ فیصلہ کر. ولا تتبع الہویٰ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یعنی انسان کبھی بھی اپنے آپ سے مطمئن نہ ہو کہ میرا ہر کام ٹھیک ہو گیا. کہیں بھی کوئی آزمائش آ سکتی، کہیں بھی انسان سے بھول ہو سکتی، کہیں سے کوئی انسان کا قدم پھسل سکتا ہے. اور خاص طور پر انسان کے لیے اس کی اپنی خواہشات اور اس کا جو اپنا نفس ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، کہ جس کے معاملے میں انسان ڈھیل اختیار کر لیتا ہے اور بھول کا شکار ہو جاتا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے اس آسمان کو اور زمین کو اور اس دنیا کو جن دونوں کے درمیان ہے فضول میں پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، حکمت ہے، غرض ہے، وجہ ہے، اس کو تلاش کرو. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ دنیا محض ایک تفریح گاہ ہے اور اس میں ہم صرف انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے لیے لذتیں اور راحتیں اکٹھی کر لیں، اور پھر یہ کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے اور کوئی ہمارا حساب کتاب نہیں. تو جو لوگ یہ سمجھے کہ یہاں جو جی چاہے کرے انسان، تو یہ حق کے خلاف جاتی ہے بات. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا آگ سے. یعنی اگر صحیح مقصد کو نہیں سمجھے یا انہیں کسی نے بتایا اور اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر انجام ہلاکت ہے. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں برابر کر دیں گے؟ یعنی اچھا کرنے والے اور برا کرنے والے ایک نہیں ہو سکتے، ان کا انجام ایک نہیں ہوگا. أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، یا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی آخرت میں دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا، اچھا کرنے والوں کا اور برا کرنے والوں کا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو عقل بھی نہیں مانتی. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بہت برکت والی ہے. کیوں نازل کی ہے یہ کتاب؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے سبق لیں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا دیا. نعم العبد، اللہ تعالیٰ خود تعریف کرتے ہیں ان کی، کتنا اچھا بندہ. انہو اواب، بے شک وہ بھی بار بار پلٹنے والا تھا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ خوبی بندے میں بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ خوشی میں اور غم میں، دکھ میں، تکلیف میں، نعمتوں میں، ہر حال میں اپنے رب کی طرف لوٹے، ہر چیز اپنے رب کے ساتھ شیئر کرے اور اس سے دعائیں مانگے اور اس کا شکر ادا کرے. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو اللہ کی یاد میں اضافہ کرے وہ بذات خود نعمت ہے. یعنی مال و دولت اور باقی چیزیں انسان کے لیے فتنہ ضرور ہے، لیکن اگر کوئی بھی چیز، چاہے اولاد ہو، چاہے مال ہو، چاہے کوئی نعمت ہو، اگر وہ اللہ سے دور نہیں کر رہی، اللہ کے قریب کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے، یعنی محبت سے ان کو چھونے لگے اور ان کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے.
اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کے ڈال دیا. وہ کیا تھا قرآن مجید سے اور باقی روایتوں سے کچھ صحیح معلومات نہیں ملتی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا. پھر اس نے رجوع کیا. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے جیسے داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے میں کچھ لوگ گھس آئے اور یہاں ان کی کرسی پہ ایک جسم پڑا ہوا تھا، تو یہ ساری چیزیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہیں کہ انسان کے اوپر کسی بھی وقت کہیں بھی اچانک کوئی امتحان آ سکتا ہے کہ جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے کہ اچھا اب کرتا کیا ہے. اس وقت ہمارا پیشنس، صبر، ہمارے دل کی حالت، ہماری سوچ، ہم کیا ڈیسیژن لیتے ہیں اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اور اگر انسان اس وقت رائٹ ڈیسیژن لے لیتا ہے تو فوراً اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو کے اگلے درجے پہ چلا جاتا ہے، انسان کے درجے کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بار بار انسان کی زندگی میں ایک روٹین کو توڑ کر، ایک نارمل حالات کو ہٹا کر انسان کی توجہ پھر ہٹا دی جاتی ہے مختلف چیزوں کی طرف، تو پھر اس کو واپس اپنی اس روٹین کے اوپر آنے اور اپنے خیر اور بھلائی کے کام کرنے میں جو مشکل ہوتی ہے اس پر اس کے لیے اجر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک طرح سے امتحان ہوتا ہے کہ بندہ کیا اس وقتی پریشانی میں اس طرح کھو تو نہیں گیا یا الجھ تو نہیں گیا کہ وہ اپنے رب کو بھول گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، یعنی اس وقت کیا کیا اور اس کے بعد کیا کیا، کیا وہ واپس لوٹا یا نہیں لوٹا. اس لیے جب کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ جو انسان کو پریشان کرے، چاہے کسی کا رویہ ہو، چاہے کوئی پسندیدہ چیز ہو، یعنی امتحان دونوں طرح سے ہوتا ہے انسان کا، صرف ایسا نہیں کہ تکلیفوں سے ہوتا ہے، نعمتوں سے بھی ہوتا ہے. تو فوراً اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ اس موقع پر میں نے کیا کیا. فوراً اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، فوراً اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ اگر نعمت ملی تو شکر کیسے ادا کیا، اور اگر کوئی تکلیف آئی تو اس پر صبر میں نے کیسے کیا، میں نے کیا جملے بولے، کیا الفاظ بولے، کیا گمان کیا، اللہ کے بارے میں کیا گمان ہوا. کیونکہ بعض امتحان اور تکلیفیں بڑی سخت آ جاتی ہیں بندوں پر، تو اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اب میرا بندہ اس موقع پر میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا اب بھی یہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے یا بدگمان ہو جاتا ہے، کیا یہ مایوس ہو جاتا ہے یا میری رحمت سے امید رکھتا ہے، کیا یہ سیدھے راستے پر رہتا ہے یا اب یہ بھٹک جاتا ہے. تو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جو اس وقت صحیح فیصلہ کر پاتے ہیں، اور اسی کا نام حکمت ہوتا ہے کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن. اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے. اور پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسی سچویشن انسان کو وہ بھولے ہوئے سبق یاد دلا دیتی ہے یا اس کی کچھ غلطیوں کو یاد دلا دیتی ہے جو عام حالات میں انسان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی. مثلا انسان نے کوئی ایسی غلط چیز کی ہوتی جس پر اس کو توبہ کی ضرورت ہوتی، لیکن انسان غلطی کر کے بس زندگی کی دوڑ میں آگے چلتا جاتا ہے اور بھول جاتا ہے. آگے جا کے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسی سچویشن دکھاتے ہے تو اس کو فوراً یاد آ کہ اوہ اچھا اس شخص نے میرے ساتھ کیا، میں نے بھی تو فلاں کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آیا ہوگا تو مجھے توبہ کر لینی چاہیے. تو یہ دراصل یاد دہانیاں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بظاہر پیش آنے والی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے وہ دراصل انسان کے لیے ایک بڑا سبق ہوتی ہے اگر کوئی سمجھے تو. پھر کہا انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دراصل بہت کچھ دینے والا ہے. فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. یعنی جب اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ نے اور نعمت دے دی اور وسائل دیے جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا. یعنی جدھر کا انہوں نے سفر اختیار کرنا ہوتا تھا اس طرف کو ان کو ہوا کو حکم دیتے اور وہ ان کو اس طرف لے چلتی. یہ دنیا میں کسی بندے کے لیے اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا اختیار، یعنی ہوائیں ہوں یا بادل ہوں ان پر صرف اللہ کا اختیار ہے، لیکن اللہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اختیار دے دیتا ہے. اور پھر وہ شیاطین کو مسخر کر دیا اس کے لیے، ہر طرح کے معمار، تعمیر کرنے والے، غوطہ خور، سمندروں میں اترنے والے، اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، سخت سرکش. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں.
یعنی بندے کو جو نعمتیں ملتی ہیں اس پر حساب بھی ہوتا ہے، لیکن داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جو نعمتیں دی، اور خصوصاً سلیمان علیہ السلام کو یہ سب کچھ دے کے فرمایا بے حساب نعمتیں، حساب بھی نہیں لینا تجھ سے، اللہ کی عطا۔ لیکن آپ دیکھیے ان کی کوالٹی کیا تھی، رجوع کرنے والے، پلٹنے والے، بار بار اس کی طرف آنے والے، اپنی غلطیوں کو دیکھنے والے، اپنی کوتاہیوں کو اچھی طرح مان جانے والے، اور یہی صفات اللہ کو بندے میں مقصود ہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام، یعنی یہ تو اس کے لیے دنیا تھی، آخرت میں بھی بہتر انجام ہے، تقرب کا مقام ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، یعنی مشکلات تو ہیں ہی لیکن وہ وسوسے بہت ڈالتا ہے، اور ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، یعنی پانی سے ان کا علاج ہوا۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور بعض میں آتا ہے کہ اور بچے دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور، یعنی پہلے سے ان کی تعداد زیادہ ہو گئی، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے سبق کے طور پر، کہ کس طرح تکلیفوں کے بعد بھی حالات پھرتے ہیں، دن پھر جاتے ہیں، اور نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب مشکل وقت ہو تو اس وقت انسان صبر کرے، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے نصیحت اور سبق کے طور پر۔ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بیماری کے زمانے میں جب سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے تو صرف ان کی بیوی تھی ان کے پاس جو ان کے لیے کھانا وغیرہ بناتی، اور وہ کچھ کمائی کر کے لاتی اور ان کو کھلاتی، کیونکہ یہ کچھ بھی کر نہیں سکتے تھے۔ تو ایک دن غصہ آیا تو کہا اچھا میں ٹھیک ہوا تو تجھے ماروں گا۔ اب قسم کھا کے یہ بات کہہ بیٹھے، جب ٹھیک ہوئے تو مارنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ انسان غصے کی حالت میں کچھ بھی منہ سے کہہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم نہیں توڑنی، تو اب کیا کرو کہ تنکوں کا مٹھا لے لو اور وہ لگا دو تو قسم پوری ہو جائے گی۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، نعم العبد، انہ اواب، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام نعمتوں میں رجوع کر رہے ہیں، ایوب علیہ السلام تکلیف میں رجوع کر رہے ہیں، اور کرنے کا کام یہی ہے کہ جو بھی حال ہے اس میں انسان اللہ کی طرف پلٹے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، ہاتھوں والے اور نگاہوں والے، یعنی کام بھی کرنے والے تھے اور سمجھدار بھی بہت تھے، خوب دیکھنے والے تھے، خوب غور و فکر والے تھے، یعنی بہت زبردست قوتیں ان کو عطا کر رکھی تھی، جسمانی بھی اور ذہنی بھی۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ایک اور خاص صفت جس کے ساتھ ہم نے ان کو چنا تھا وہ تھا آخرت کی یاد۔ یہ ان کی خوبی تھی کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو نہیں بھولے تھے۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہے، اور اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل ان کا بھی ذکر کرو، یہ بھی نیک لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ ایک ذکر تھا، یعنی جو پچھلے پیغمبروں کا ہوا۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی باقی لوگ بھی جو اللہ سے ڈریں گے، ان پیغمبروں کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے لیے بہترین انجام۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، اور ایک ایک دروازہ اتنا بڑا کہ جیسے مکہ سے بصرہ تک۔ خوب خوب پھل، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ، پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام۔ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ یہ ہے ان کے لیے۔ پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروکاروں کو دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، یعنی پہلے وہ خود جا چکے ہوں گے لیڈرز، پھر ان کے فالوورز آئیں گے، کہیں گے یہ دیکھو اور آ رہے ہیں۔
کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں. یہ کہاں آ رہے ہیں؟ یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو, کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں, تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو. وہاں ہی لڑائی شروع ہو جائے گی. کیسی بری ہے یہ جائے قرار. پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچنے کا بندوبست کیا ہمارے لیے, اس کو دوزخ میں دوہرا عذاب دے, کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے, ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے. یعنی اہل ایمان, وہ جن کو ہم فقیر سمجھتے اور کہتے کہ ان کو اللہ نے کچھ نہیں دیا اور ان کے انجام اچھا نہیں ہوگا, وہ تو آج یہاں نہیں ہے. ہم نے یہی ان کا مذاق بنا لیا تھا, یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں, کہیں اور ہیں پڑے ہوئے. بے شک یہ سچی بات ہے, اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے, یہی باتیں ہوں گی وہاں کل. اللہ نے پہلے ہی کھول کے بتا دی. قل انما انا منذر, آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار, اور کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے, سب پر غالب, آسمانوں اور زمین کا مالک, اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں, زبردست اور درگزر کرنے والا, بہت بخشنے والا. قل هو نبأ عظیم, ان سے کہا یہ ایک بڑی خبر ہے, یعنی قیامت کی, جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو, یعنی سننا نہیں چاہتے. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون, ان سے کہیے مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملأ اعلی میں جھگڑا ہو رہا تھا. مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں, یعنی آدم علیہ السلام کو, پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں, یعنی مکمل درست کر کے, اور اس میں اپنی روح پھونک دوں, اپنی روح اس لیے کہ یہ میری ملکیت ہے. روح ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی بنا ہی نہیں سکتا, اور پورا کنٹرول اللہ ہی کا ہے اس پر, جب چاہے ڈالے جب چاہے نکالے. تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا. اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے, مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا, وہ کافروں میں سے ہو گیا. رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, یعنی میں نے اسے اتنی عزت دی, تو نے کیوں نہیں عزت دی؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا, تو مردود ہے, اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے. وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت جس کا وقت مجھے معلوم ہے. اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے. فرمایا تو یہ حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے, یعنی جو شیطانی رستوں پر چلیں گے. قل ما اسألکم علیہ من اجر, کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. وما انا من المتکلفین, اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں, نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے, انہوں نے کہا اے لوگو جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے, اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ ہی کو زیادہ علم ہے, کیونکہ یہ بھی علم ہی ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر اس سے کوئی اجرت نہیں چاہتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں, یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بناوٹ کرنے والے نہیں تو باقی لوگوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے, پوری دنیا والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا, یعنی چند سالوں کے اندر ہی تم دیکھ لو گے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ پوری ہو جائے گی, اور جو لوگ مر جائیں گے اس دوران ان کو مرنے کے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کہ انجام کس کے حق میں بہتر ہوا. سورۃ الزمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے, یعنی یہ کتاب کسی انسان کی طرف سے نہیں, کسی معمولی ہستی کی طرف سے نہیں,
اس رب کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا ہے، جو غلبے والا ہے، جو زبردست ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی حکمت والا بھی ہے۔ یعنی جب العزیز کی بات ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اگر اس کی پاور اتنی ہے تو پکڑ کیوں نہیں لیتا غلط کاروں کو؟ تو فرمایا کہ نہیں، وہ الحکیم بھی ہے، اس کا یہ غلبہ، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کے ساتھ اس کی حکمت ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت پر ہی وہ اپنا ان فیصلوں کو نافذ کرے گا۔ تو یہ کتاب اس کی طرف سے ہے، جو مانے گا اس کا انجام اور جو نہیں مانے گا اس کا کچھ اور۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف برحق نازل کی ہے، یعنی اس میں جو کچھ ہے بالکل سچائی پر مبنی ہے، کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں، کوئی شک نہیں۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، لہذا دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کرو، یعنی اللہ کی عبادت خالص اللہ ہی کے لیے کرو، اس میں کسی طرح کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، یعنی اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ دین کے نام پر انسان جو بھی کام کرے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، کیونکہ اگر دنیا میں ناموری کی نیت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ اس کے لیے خالص نہ ہو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ کہ اس کے سوا جنہوں نے دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، وہ اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ دنیا بھر کے مشرکین یہی کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو یا ان بتوں کو یا ان باقی ہستیوں کو خدا نہیں مانتے، ہم یہ سمجھتے کہ ہمیں خدا تک لے جائیں گی، یہ ہمارا واسطہ ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ لیکن یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ تھا، پہلے وہ ان کو وسیلہ بتاتا ہے اور پھر اس کے بعد انہی کے اوپر تکیہ کرنا سکھا دیتا ہے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہماری اللہ تک پہنچ کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو، یعنی اس کے دل میں کوئی اور بات ہو اور ظاہر میں کچھ اور کہہ رہا ہو۔ بیسیکلی اہل مکہ یا اس کے علاوہ باقی بھی عرب کے جتنے بھی قبائل تھے انہوں نے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے، ان کے نام کی وہ چڑھاوے چڑھاتے، ان کے پاس جا کر وہ نظر و نیاز مانتے، ان کے حتیٰ کہ ان کے ناموں پر اپنے بچے تک ذبح کر دیا کرتے تھے ان کی خوشنودی کے لیے، اور ان سے براہ راست فریادیں بھی کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو کچھ سنتے نہیں اور یہ کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس لیے ان کو خوش کر رہے ہیں تاکہ یہ اللہ کو ہم سے خوش کروا دیں۔ حالانکہ یہ بات انتہائی غلط تھی، اللہ نے اس چیز کا کوئی حکم ہی نہیں دیا تھا کہ مجھے خوش کرنے کے لیے تم ان پتھر کے بتوں کو جا کے خوش کرو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا سب پہ غالب، یعنی اس کو کسی کی مدد، کسی بیٹے کی ضرورت نہیں۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہی دن پر رات اور رات کو دن پر لپیٹتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی اگر وہ عذاب دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، وہ سب پہ غالب ہے، لیکن ابھی وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، اس لیے تمہاری ان بری بری حرکتوں پر بھی تم سے درگزر کر جاتا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ قرآن خود گھڑا ہوتا تو آپ اس وقت یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کس حال میں ہوتا ہے۔ اب 3 پردے کیا ہیں؟ ایک پیٹ کا پردہ ہے، ایک رحم کا ہے، اور تیسرا وہ جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن نے 1400 سال پہلے حقیقت بتائی جس کو آج دیکھا گیا ہے مشینوں کے ذریعے یا مختلف تجربات کے ذریعے۔ فرمایا کہ 3 پردوں کے اندر رکھ کے وہ تمہیں جیسی چاہتا ہے شکل دیتا ہے۔ کوئی بچہ ماں پہ ہوتا ہے، کوئی باپ پہ ہوتا ہے، کوئی دونوں پہ نہیں ہوتا بظاہر،
یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر تم کدھر سے پھر آئے جاتے ہو؟ کون تمہیں بہکا کے لے جاتا ہے؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، یعنی اس کو نقصان کچھ نہیں لیکن اس کو پسند نہیں۔ اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کوئی کسی کے کل قیامت کے دن کام نہ آئے گا۔ آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے، یعنی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی دکھ، تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ رب ہی یہ تکلیف دور کر سکتا ہے۔ لیکن جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ اس کو پکار رہا تھا، واپس اپنی پہلی روش اور ڈگر پہ آ جاتا ہے اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے۔ یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ نے میری مشکل کاٹی، جو اللہ نے اسباب بنائے ہوتے ہیں وہ ان کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ ڈاکٹر نے یہ ٹھیک کر دیا، فلاں کام آ گیا، وہ فلاں نے مدد کر دی، لیکن اللہ کا نام کہیں نہیں ہوتا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تاکہ اس کی راہ سے اسے گمراہ کر دے۔ یعنی اس طرح وہ صرف خود نہیں بھٹک رہا ہوتا، جو آس پاس جن لوگوں کو وہ باتیں سنا رہا ہوتا ہے ان کو بھی بھٹکا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس کا اثر قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ میں جانے والے ہو۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ایک طرف یہ ناشکرا انسان ہے کہ جو مصیبت پر ہی صرف یاد کرتا ہے اور مصیبت ہٹنے پر فوراً بھول جاتا ہے اور دوسروں کی شکر گزاری شروع کر دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو صرف دن میں نہیں، جو لوگوں کے سامنے ہی نہیں، تنہائیوں میں، اکیلے میں اللہ کے حضور ڈرتے ہوئے سجدے کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے۔ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ یعنی ایمان لا کر پھر تمہاری توجہ کا مرکز تمہارا رب ہونا چاہیے، تمہاری محبت اور تمہارا خوف اسی کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی ان کی دنیا بھی سنورے گی، ان کی آخرت بھی سنورے گی۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ان سے کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، یعنی کسی اور کے لیے نہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا سر جھکانے والا ہوں، سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالصتاً اس کے لیے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کا حکم دیا گیا اور ہم سب کے لیے بھی یہی حکم۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں، یعنی صرف لوگوں کو بتانا ہی میرا کام نہیں، سب سے پہلے خود کرنا بھی ہے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم جس کا جی چاہو اس کے سوا کرتے رہو۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہو اصل دیوالیے تو وہ ہیں
اصل نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا، کہ دنیا میں انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، نہ اپنی اور نہ اپنے بال بچوں کی، لہذا نتیجتاً وہ آخرت میں سب کے سب ایک ہی نقصان میں جا پڑے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی، عمر، عقل، جسم، قوتیں، قابلیتیں، ذرائع، مواقع، اپرچونٹی، سب کی سب جو ان کو دنیا میں ملی تھی صرف دنیا میں کھپا دی، آخرت کے لیے کچھ بھی ان میں سے حصہ نہیں لگایا یا اللہ کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا نقصان ہے، کیونکہ انسان دنیا تو ساری پیچھے چھوڑ جائے گا۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ انسان اگر تصور میں بھی یہ چیز لے آئے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو۔ والذین اشتروا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرا فبشر عباد، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، شیطان کی بات نہیں مانی، اللہ کے مقابلے میں جس نے سرکشی کی اس کی بات نہیں سنی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس بشارت دے دو میرے ان بندوں کو، الذین یستمعون القول، جو بات غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، اور اس کے بہترین حصے کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن تو سارا ہی بہترین ہے، لیکن اس میں سے جو ان سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں ان پر اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ ہیں جو عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چشمہ ہو چکا ہو، یعنی جس نے اپنے آپ کو خدا کے عذاب کو مستحق بنا لیا ہو اور اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا ہو کہ اب اس کی شامت آئی کہ آئی، اب اس کو سزا دینی ہی ہے۔ افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اسے آگ سے بچا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو، یعنی جو خود کود رہا ہو اس میں۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پہ منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی بلند و بالا عمارتیں ہوں گی ان کی، اور نیچے سے خوبصورت سین دیکھیں گے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی یہ یقیناً ہو کر رہے گا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ وہ کیا سبق ہے؟ کہ دنیا کی جتنی بھی رونق ہے، زینت ہے، دنیا کی جتنی بھی خوشحالی ہے، اس سب کا انجام یہی ہے کہ وہ یہی ختم ہونے والی، ہر وہ چیز جس کا عروج ہوتا ہے وہ ایک دن زوال کو ضرور پہنچتی ہے۔ تو انسان کو جب نعمتیں ملے تو انسان بھول نہ جائے، کیونکہ یہ دینا اور لینا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو کس طرح سرسبز کھیت اگتے ہیں اور پھر بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی خاندانوں میں ترقیاں ہوتی ہیں، بال بچے ہوتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے سب اپنے اپنے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، انسان اکیلا رہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو آگے ترقی دیتا ہے، پھر ان کا بھی انجام یعنی کہ انسان ہو یا پودے ہوں یا جتنی بھی یہاں رونقیں ہیں ان سب کا انجام یہی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ہر چیز اپنے بوم پہ پہنچ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ واپس لوٹنے لگتی ہے۔ انسانی زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ جوانی آتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھاپا اور کمزوری کی طرف انسان چل پڑتا ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، حقیقت میں اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، جس کا دل کھل گیا، جس کے دل میں محبت آ گئی دین کی، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ چل پڑا،
اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا، سنی انسنی کر دی؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، لیکن ہر زمین اپنے حساب سے اس بارش کو لیتی ہے۔ کسی زمین پہ وہ بارش جذب ہوتی ہے، اس سے خوب سبزہ اگتا ہے، کوئی زمین پانی روک لیتی ہے، دوسرے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور کوئی زمین بس دلدل بن جاتی ہے، نہ اس میں کچھ اگتا ہے بلکہ صرف سڑاند ہوتی ہے اس میں۔ تو اسی طرح انسانوں کی بھی قسمیں ہیں، کچھ لوگ اللہ کے کلام کی بارش کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، وہ ان کی زندگی کی بہار بن جاتی ہے، کچھ لوگ اس کو ریٹین کر لیتے ہیں، اس سے دوسرے فائدہ اٹھا جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو پڑھ کر سن کر اور بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ نے بہترین کلام اتارا، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، یعنی اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ ریپیٹیشن کیوں ہے؟ تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں، بھولے ہوئے سبق یاد کریں اور مختلف اینگل سے اس کو دیکھیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر قرآن کا یہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پہ لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پہ لے گا؟ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو اس کمائی کا بدلہ جو تم کرتے رہے۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر کار ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن، قرآن عربیہ، جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یعنی سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آتی ہے اس کو پڑھ کے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خل کاکا شریک ہیں، یعنی اس کے کئی ایک آقا ہیں، اور ہر ایک اسے اپنی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے بہت سے خدا بنا رکھے، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، یعنی صرف ایک اللہ کا بندہ ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے، ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں۔ انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخر قیامت کے دن تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، یعنی واپس دوبارہ قیامت کے دن سب اٹھیں گے اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اور وہاں ہر ایک کا کیا کرایا سامنے آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا پارہ مکمل ہوا۔ اب اس موضوع پر کوئی بات آپ مزید کرنا چاہیں، جو بھی آپ نے ابھی تک سنا، یا کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں یا کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ میں اتنا یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ، پیغمبر، اور ان کو جو نعمتیں ملتی تھیں اور جو کچھ بھی ان کو ملتا تھا وہ کتنا رجوع کرتے تھے اللہ کی طرف، اور بار بار یعنی کہ خشیت ان کے اندر، اور کس طرح پلٹتے تھے۔ عام انسانوں کو کیا ہو گیا، کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو، اور کیا چھوٹی سی خوشی ملنے پہ اس پہ تکبر کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ کیا ٹھکانا ہے ہم لوگوں کو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں سے سیکھیں اور اپنے اندر بھی اس کا عکس لانے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک ریمائنڈر ہے، یہ تو ہر ایک کو سننا چاہیے۔ مجھے آج کے پارے سے ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم شکر ادا کریں، اور انسانوں کے لیے بھی یہی پسند کرتے ہیں۔ اور آج کل دیکھیں کہ کتنے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی زندگی میں مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، لیکن اگر وہ شکر کی عادت ہم اپنا لیں تو ہمیں سکون مل جائے گا، اور یہ ایسی چیز ہے جو کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتی۔ تو ہم شکر گزار اگر بنیں گے تو ہمارے اپنے لیے فائدہ، ہم اپنی زندگی میں اطمینان اور سکون چاہتے ہیں تو ہم شکر گزار بن جائیں اللہ تعالیٰ کے۔
یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بننے کے لیے کہتے ہیں تو اس میں دراصل ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آزمائش بھیجی. کرسی پہ ایک وہ جسم تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بزرگیدہ بندوں کو بھی اور حتیٰ کہ اپنے نبیوں کو بھی آزماتا ہے، جبکہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے. صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے آزما سکتا ہے. بعض اوقات ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں اچانک کوئی چیز آ کے گر جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ کہاں سے آئی، کیوں ہوئی، لیکن اس میں کچھ سبق ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگر فضا میں ایک پرندہ بھی اڑتا تھا تو اس سے بھی سبق سکھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عبرت کی نگاہ دے کہ جو واقعہ ہمارے سامنے ہو رہا ہو ہم اس سے صحیح لیسن لیں اور اس سے کچھ سیکھیں. یہ دراصل سکھانے کے طریقے ہوتے ہیں. ان ایکسپیکٹڈ چیزیں زندگی میں نظر آنے لگتی ہیں، کبھی خواب کی شکل میں، کبھی ویسے ظاہر ہمارے پریزنس میں، کبھی کوئی شخص جس سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہوتی وہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے لگتا ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل میں کس نے ڈالا. اور کبھی جس سے بہت توقع ہوتی ہے وہ ہمارا دل توڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دراصل تو ہمیں سکھانے اور ہمارا امتحان لینے کے لیے ہیں. مجھے جو اس بارے سے سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فزیکل پاور بھی دیا تھا اور سکلز بھی دیے تھے، اور انہوں نے کوئی تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا. اور ہمیں اگر چھوٹی سی چیز مل جاتی ہے تو ہم اس پہ اتنا اترانے لگتے ہیں کہ اس ذات نے جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اسی کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ میں مطلب اور شکر گزار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اواب، ہر چیز جو بھی ملے اس پہ اللہ کی طرف پلٹیں، نعمت ملے تو شکر کریں، اگر تکلیف آئے تو صبر کریں، یعنی بار بار رجوع، اللہ کی یاد. جی، یہ آج کے پارے میں جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ابھی جو ہوئی بھی اس میں، تو اس میں جو پلٹنے کی ان کی بات ہے وہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے. عموماً ہم جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس میں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. لیکن جب انسان ایک لیڈرشپ کے رول کے اوپر ہوتا ہے اور انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہم اللہ کی طرف پلٹنا بھول جاتے ہیں، اس وقت رجوع نہیں کرتے. حالانکہ وہ بھی ایک بہت بڑی ایک آزمائش ہوتی ہے اور وہ بھی موقع ہوتا ہے ہمارے امتحان کا. تو ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے کہ ہم نعمتوں میں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنتے ہیں. السلام علیکم. اواب بننے کے لیے میرے ذہن میں جو آئی اس پورے سورہ صاد کے اندر کہ تمام پیغمبروں نے اپنی غلطیوں پہ فوراً ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. شکر کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ ہے اپنی غلطی تسلیم کرنا. ان سے جہاں بھی غلطی ہوئی، جس اسٹیج پہ بھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی. جب غلطی کا اپنا اعتراف کرتے ہیں نا، جبھی شکر آتا ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ یہاں پہ ہم 2-3 جگہوں پہ جہاں پہ آپ نے یہ جہنم والی آیت پڑھی تھی، کیا ہم یہاں دعا مانگ سکتے جنہ من النار؟ بالکل. یعنی کہ قرآن مجید پڑھنے اور سننے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جنت کی بات ہے تو جنت مانگنی چاہیے، جہاں عذاب کی بات ہے تو پناہ مانگنی چاہیے، کسی نعمت کا ذکر آئے تو وہ مانگنی چاہیے، جی شکر ادا کرنا چاہیے. جی. اور تیسری چیز ایک اور تھی جو آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ مصیبت پڑتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نعمتوں پہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو جنرلی ہمارا جو طریقہ ہے کہ جب ہم موت کا موقع ہوتا ہے تو ہم سیگریگیشن والی گیدرنگ کرتے ہیں، قرآن لے کے پڑھتے ہیں. جب شادیاں کرتے ہیں، اسی فیملی میں اگر شادی ہوتی ہے تو ہم اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں. سورہ صفات کی 98 آیت ہے، اس کو اس کی تفسیر تھوڑی سی سن کے میرے دل میں ایک دم سے ایک بہت زیادہ امید جاگی کہ جب آپ اس دنیا میں اگر نیک رستے پہ ہیں اور آپ سچائی پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی دنیا میں ان کو اس مشکل سے فوراً نجات دے دی. تو اگر ہم بہت ایک بڑی سی امید آئی میرے دل میں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز پہ ڈٹے رہنا چاہیے اور بالکل اللہ سے بہت اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا. بالکل. یعنی اللہ تعالیٰ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سورہ صاد کی آیتیں ہیں، شیطان کا جو ڈائلاگ ہے اور یہ جو تکبر کی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ سارا کا سارا جو مسئلہ ہے ہم انسانوں کے ساتھ
اور جن کا سبق ہمیں رسولوں نے سکھایا ہے، ان کی مثال سے ہم سمجھے ہیں، وہ یہ ہے کہ تکبر جو ہے it's the leading cause of all the problems that we have today. Not even today, but since mankind was created. So تکبر کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں جس سے ہم اپنے آپ کو لگام دے سکیں. انسان کو جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تخلیق کے مرحلے یاد کرائے ہیں نا، کہ انسان سوچے تو صحیح کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا. تو جب انسان اپنی حیثیت پر غور کرتا ہے، اپنی اصلیت پہ غور کرتا ہے، تو پھر یہ چیز اس کو مدد دیتی ہے کہ وہ تکبر میں نہ پڑے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اس بات کو یاد رکھے کہ اب جو کچھ میرے پاس ہے یہ ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا اور میں خالی ہاتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گا. یعنی اگر موت کے مرحلے کو، قبر کے گل سڑ جانے کو، اور پھر حشر کے دن اکیلے اٹھنے کو اگر انسان یاد کرے، یعنی اپنے آغاز اور اپنے اختتام دونوں حالتوں کو سامنے رکھ کے صرف بیچ کی حالت پر مت اترائے، تو انشاءاللہ یہ دو چیزیں فائدہ دیں گی. سورہ زمر کی آیات میں there is a lot about fearing Allah subhanahu wa ta'ala. This is really a punch line, ایک simple line ہے which really calls for multiple changes in our personality. And usually like just fearing Allah can save us from so many other fears. Like for example in ayahs میں یہ بھی آیا ہے کہ کتنے non believers ہیں who fear so many other millions of gods. In fact جس چیز سے وہ fear کرتے ہیں اسے وہ اپنا معبود بنا لیتے ہیں. So just this fear of Allah can really erase all the other fears in life. اور ایمان اپنے آپ میں کتنی بڑی نیکی ہے. We just saw this in the initial ayahs that we did today of Surah Yasin. When Allah subhanahu wa ta'ala mentions about a man, Rajulun Yas'a, who was running, and just because of his iman, he just enters the Jannah. اور ابھی تک اس نے کوئی such good deeds نہیں کیے ہیں. He has not prayed his salah, he has not fasted, he has not done anything, but just on the basis of iman he has entered Jannah. Today somehow we have lost ourselves in the mechanics of rituals, اور really spirit جو ہے اسلام کی وہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں lost ہو گئی ہے. So we really need to revive our spirit. Strengthen our iman basically. جی جزاک اللہ. آج ہم بہت بات کرتے ہیں نا اخلاص کی، خلوص کی، کہ کم ہے، نظر نہیں آتا لوگوں میں، لیکن بار بار یہ جیسے آیت جب آ رہی تھی کہ اللہ عباد اللہ المخلصین، تو مجھے ہو رہا تھا کہ موٹیویشن کتنی مل رہی ہے نا یہاں سے، کہ اگر دنیا میں نظر نہیں بھی آ رہا تو آخرت میں اجر ان لوگوں کے لیے ہی ہے. اور اللہ نے ان لوگوں کو بھی تو ہمارے لیے رکھا نا جو مخلص تھے. اگر ہمیں اپنے سراؤنڈنگ میں نظر نہیں آتے تو اسی لیے قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پر جو مخلص ہیں ان کے حالات پڑھ کر ہی ہم کچھ سیکھ لیں. اور یہی نا کہ پھر حق کے راستے میں انسان اگر اکیلا بھی رہ جاتا ہے تو بھی استقامت اس کے لیے بہترین اجر کا باعث ہو سکتی ہے نا. بالکل. سورہ صاد میں یہ آیت نمبر 31 میں جو ہے نا کہ اللہ کی یاد میں اضافے کے باعث بنا، تو یہ ذرا سا یہ تھوڑا سا مجھے واضح کر دیں آپ. یعنی گھوڑا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور صافنات ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو 3 ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک اٹھائی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ ایسا سٹائل ہوتا ہے اور ایسی ایک خوبصورتی ہے اس کے اندر کہ جس کو دیکھ کے انسان والہانہ طور پر اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے. اور جیاد ہوتا ہے تیز رفتار گھوڑا. کہ جانور ایک ایسا جانور اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہم دور بیٹھ کے شاید امیجن نہیں کر پاتے. اگر آپ ان کے بیچ پہ ہوں تو صرف ان کو دیکھ کے ہی ایک دل بڑھنے لگتا ہے. تو یہ چیزیں بھی قدرت کی نشانیاں جو ہیں، اگر انسان ان کو غور سے دیکھتا ہے اور پھر جو کام وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. گھوڑے کہاں دوڑتے ہیں، کس کے لیے وہ وفادار ہیں، کس کے لیے وہ بھاگے پھر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے دل میں شکر کی وجہ سے اللہ کی یاد پیدا کرتی ہیں کہ اللہ شکر ہے تو نے یہ نعمتیں ہمارے لیے بنائی. یعنی ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ آپ نعمتوں سے آنکھیں بند کر لو اور ایک آئسولیشن میں چلے جاؤ. ان کے بیچ میں رہو اور ہر چیز سے اپنے رب کو یاد کرو. ایکچولی میں تو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آئی ایم سو گریٹفل ٹو بی اٹینڈنگ دیز لیکچرز بیکاز آل دا ٹائم ون کیپس تھنکنگ بائی ہیئرنگ دیم
how can we avoid saying astaghfar and alhamdulillah? मुझे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ रही थी जिसमें आपने फरमाया कि मोमिन का हर मामला उसके लिए खैर ही खैर है। जब उसे कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो सब्र करता है और अजर पाता है, और कोई नेमत मिलती है तो शुक्र करता है और उस पर भी उसके लिए अजर है। और एक ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो बात थी कि व इन्ना कसीरन मिनल खुलताई लयबग़ी बअदुहुम अला बअद, और इस पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस के वो इंसान जो दो लोगों की तकलीफ़ों के बावजूद उनको बर्दाश्त करता है और उनसे मिलजुल कर रहता है, वो उससे बेहतर है जो उनकी तरफ से आने वाली अज़ियतों की वजह से उनसे कतई ताल्लुक़ कर लेता है। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लगी इसमें। शुक्रिया। जब से मैंने ये तर्जुमा पढ़ना शुरू किया है तो मुझे जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ दो हुए थे कि जैसे बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो हम बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया, इस पर अल्लाह को याद किया, तो मुझे लगा कि मेरी मुसीबत बहुत कम हो गई। मेरे नवासे का कुछ उसका बेचारे के रिपोर्ट्स आने थे और हम बहुत दुआएं कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट सही भी नहीं आए। लेकिन उस वक्त भी जैसे उसी वक्त मैंने बच्ची को बोला कि आप जुमे का दिन है, अच्छे कपड़े पहने, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा सब्र आ गया है, यानी मेरी कोई मुसीबत ही नहीं है। और एक और मेरे साथ हुआ कि मेरा पासपोर्ट, मैं सुबह अमेरिका से निकल रही थी, रात को 12 बजे मैं अपना चेक करी, मेरा पासपोर्ट ही नहीं है। यानी इतनी बड़ी बात कि मैं किस तरह ट्रैवल करूंगी, क्या करूंगी। तो बस उस वक्त भी एक मुझ में पता नहीं कुछ सब्र सा आ गया, मुझे रोना नहीं आया, मुझे ये नहीं आया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह मैं पढ़ती जा रही हूँ मुझ में हौसला बढ़ा है। बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने सीखा है हमें उस पर अमल करने की तौफीक दे, हमारे दिल बदल दे, हमारे अखलाक अच्छे कर दे और हमारी आखिरत का अंजाम बेहतरीन कर दे। आप सबके लिए दुआएं, नेक तमन्नाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।